مختلف گھراں دے وچ حاجی صاحب نے ماشاءاللہ بڑھاپے دی عمر وچ قرآن پاک دی تعلیم حاصل کی۔ مطلب یہ ہے کہ پڑھیا تو پہلا بھی یہ لیکن ادھے انہوں نے خود محسوس ہوندا کہ کافی غلطیاں ہیں تے قاری صاحب دی مہربانی ہے کہ انہوں نے شفقت فرمائی اور ٹائم کڈ کے حاجی صاحب نے قرآن پاک پڑھایا۔ بحمدہ تعالی انہوں دا قرآن مجید مکمل ہو گیا۔ یہ بہت بڑی گل ہے کہ بچپن دی ہور گل نہیں ہے، اس وقت بندے نو کوئی فکر فاقہ اور کوئی نہیں ہوتا، لیکن جس وقت بندہ کاروبار والا ہو جائے، بال بچے والا ہو جائے، اس وقت کئی فکراں کئی کام اس بندے نو ہوندے، اس کے باوجود انہاں دا اس کے واسطے ٹائم کڈنا، قرآن مجید دی تعلیم مکمل کرنا، یہ انہاں تے خصوصی اللہ تعالیٰ دا فضل اور اس دا کرم ہے۔ انہاں نو میں دل دیاں اتھا گہرائیاں تو مبارکباد پیش کردا۔ اس خوشی وچ انہاں حضور دے میلاد دی یہ محفل سجائی۔ حضرات گرامی حاجی صاحب دے جڑا انہاں مینوں موضوع دیتا ہے اس کے مطابق میں ایک دو گزارشات کراں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنہ تے احسان فرمایا۔ کس تے احسان فرمایا؟ کہ اپنا رسول عطا فرمایا۔ اسی جڑا میلاد دے جلسے محفلاں جلوس منعقد کرتے ہیں، گھراں نوں سجاندے ہیں، بازاراں نوں سجاندے ہیں، مسجداں نوں سجاندے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب دا فرمان ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے محبوب تسی فرما دے کہ جدو تانوں اللہ دا فضل اور اللہ دی رحمت ملے تو اس وقت تسی خوشیاں منایا۔ تو ساڈا ایمان ہے اور حقیقت ہے اور علماء دا اس گل تے اتفاق ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ود کے نہ ہی تے اور کوئی اللہ دا فضل ہے تے نہ ہی اللہ دی اور کوئی رحمت ہے۔ آپ ہی اللہ تعالیٰ دا فضل اور اس دی او رحمتن کہ اگر اے فضل و رحمت نہ ہوندا تے کائنات دی کوئی چیز بھی نہ ہوندا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، لولا کا لما خلقت الدنیا، لولا کا لما اظہرت الربوبیہ۔ اے محبوب اگر تانوں نہ دنیا تے بھیجنا ہوندا تے زمین و آسمان نہ پیدا کردا، اس دنیا نو نہ پیدا کردا، بلکہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردا۔ یہ ہے حضور علیہ السلام دا مرتبہ اور مقام۔ پتہ یہ چلیا کہ اس کائنات دی ہر نعمت، ہر رحمت، ہر اللہ دا فضل جو کچھ بھی سانوں عطا ہویا یہ حضور علیہ السلام دے جوڑیاں دا صدقہ سنتا ہے۔ جدو اے گل ہے تو رب فرما رہے کہ جدو تانوں اللہ دا فضل اس کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ، تے خوشی دے پھر طریقے ہوندے، جھنڈیاں لانا، لائٹنگ کرنا، سجاوٹ کرنا، یہ خوشیاں دے طریقے۔ تے اللہ تعالی دا فضل اس دا احسان جنہ تے ہویا ہے نا، خوشیاں وہی مناندے، خوشیاں وہی مناندے۔ دیکھو نا جس تے احسان کرے کوئی احسان تے جس تے اپر احسان ہوئے وہ پھر اس موسم دا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہی گل شکریہ ادا کیتا جاتا ہے، بلکہ جڑا موسم دا شکریہ ادا نہیں نہ کرتا اس دے متعلق یہ بھی روایت ہے کہ جس نے کسی
موسم دا شکریہ اپنے دا کسے انسان موسم دا شکریہ نہیں ادا کیتا گویا کہ اس نے اللہ دا بھی شکریہ ادا نہیں کیتا۔ موسم دا شکریہ ادا کرنا چاہیے تے اللہ تعالیٰ دا ایک کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانو اپنا محبوب عطا فرمایا۔ اپنا محبوب کسے نو کوئی نہیں دیتا، یہ رب دے کرم ہے کہ اس نے سانو اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ تے میں جڑی گل عرض کرنا چاہتا وہ یہ ہے کہ اے میلاد دیاں خوشیاں منانا، میلاد منانا، میلاد دیاں محفلاں منعقد کرنا، یہ اللہ دے فضل اور اس دے کرم نال اساں سنیاں دے حصے وچ آئے۔ اور اے میلاد منانا ساڈے ایمان دی نشانی ہے، ساڈے ایمان دی نشانی ہے۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ رب دا فرمان ہے نا کہ میں احسان کس تے کیتا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنہ تے احسان کیتا ہے۔ تے جس تے اپر احسان ہوئے شکریہ وہی ادا کرے، جس تے اپر احسان ہوئے جس کو کوئی فضل و رحمت ملے تے خوشی وہی مناندا ہے۔ تے اسی حضور دے میلاد پاک دیاں خوشیاں منا کے اے محفل منعقد کر کے اللہ دے محبوب دا ذکر کر کے اللہ دا شکر ادا کرتے ہیں کہ ربا تیرا شکر ہے کہ تو ساڈے تے مومنہ تے احسان کیتا ہے، اپنا محبوب ادا کیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یعنی کہ اسی یہ محفلہ منعقد کر کے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ شکریہ پیش کرتے ہیں کہ تیرا شکر ہے کہ تو ساندے تے احسان کیتا ہے کہ سانو اپنا محبوب عطا کیتا ہے۔ جڑے بھی شکریہ ادا کر دے انہاں دے نال ساڈا کوئی جھگڑا کوئی نہیں، جڑے میلاد دا انکار کر دے انہاں نال جھگڑا کرن دی ضرورت ہی کوئی نہیں، کیونکہ احسان جے مومنہ تے ہویا تے منانا بھی تے مومنہ نے۔ سبحان اللہ۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا کہ خوشیاں مناؤ۔ اس تو اگے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے ہُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ خوشی مناؤ گے تو اس کے پر مال خرچ ہوگا۔ خوشی دا اظہار کیتا جائے، کسی دے گھر پتر جمنا ہے تو مٹھائی ونڈ دے، ظاہر مٹھائی پیسے دی آوے، مال خرچ ہوئے گا۔ شادی کرو تو اس تے بھی خوشی دا موقع ہے، مال خرچ ہوتا ہے، تے خوشی منایا مال خرچ ہوتا ہے۔ تے اللہ فرما رہے کہ میرے محبوب دی آمد تے اس عظیم میرے احسان اور فضل تے اگر تسی خرچ کرو گے تو یہ تہاڈا خرچ کرنا خیر مما یجمعون، جمع کر کے رکھن نالوں یہ خرچ کرنا بہتر ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام دے آمد دی جڑا خوشی منائے وہ محروم نہیں رہتا، وہ محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ اے عمل بڑا مقبول ہے۔ اس دی میں دلیل دیں، ابو لہب دا نام تو سارے سنے، نبی پاک علیہ السلام دا رشتے وچ چاچا ہے، لیکن ہے کافر ہے، اسلام دا دشمن ہے، اور حضور علیہ السلام دی ہر قدم تے اس نے مخالفت کی تھی۔ لیکن ہویا کہ جس دن حضور علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی، ابو لہب دی لونڈی ہے جس کا نام ہے سویبہ، اس میں جدو پتہ چلیا نا کہ ابو لہب دے بھائی حضرت عبداللہ دے گھر بیٹا پیدا ہویا تے او دوڑ دی گئی تے جا کے تے ابو لہب نے اس نے مبارک دیتی، خوشی ہوئی، جا کے مبارک دیتی کہ تینوں مبارک ہو گئے کہ تیرے بھائی عبداللہ دے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا۔ کیونکہ اس وقت تک ابو لہب نو یا سویبہ نو اس گل دے تے علم نہیں ہے کہ اے جڑا پیدا ہویا ہے اللہ دا نبی ہویا۔ ٹھیک ہے، سویبہ نے بھی جا کے مبارک دیتی تے ابو لہب دا بھتیجا ہون دی وجہ تو مبارک دیتی، نبی ہون دی وجہ تو مبارک نہیں دیتی۔ ابو لہب کو جدو خبر ملی تے ابو لہب نے خوشی دا اظہار کیتا
کہ ਭਤਰੀਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨਬੂਵਤ ਕੀਤਾ, ਤਬਲੀਗ دین ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਤੂੰ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਤਰੀਨ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਅਜ਼ਾਬ, ਅੱਗ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਜਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਬਾਸਾਦਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲੋਂਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਇਸ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਬਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੂਸਦਾ اور اس دے چوسن نال اللہ تبارک و تعالی میرے عذاب دے وچ تخفیف کر دے، میرا عذاب کٹ جائے۔ ہن سوچو ذرا، میں شروع وچ کیا آکھیا کہ سویبہ نے جا کے مبارک دیتی تے نبی دی پیدائش نہیں دیتی، بھتیجے دی دیتی۔ ابو لہب نے بھی خوشی دا اظہار کیتا تے اپنے بھتیجے دی خوشی دا اظہار کیتا۔ اللہ کا نبی ہونے دے ناتے خوشی دا اظہار نہیں کیتا، بلکہ جدو نبوت دا پتہ لگا تو پھر تو دشمن بن گیا۔ ٹھیک ہے، تے جیڑا ابو لہب اتنا وڈا کافر، اسلام دا دشمن، اللہ اور اس دے رسول دا دشمن، او نبی پاک علیہ السلام دی ولادت تے اگر خوشی کردا ہے تے او بھی نبی سمجھ کے نہیں بلکہ اپنا بھتیجا سمجھ کے کردا ہے۔ تے اسی حضور دے کلمہ پڑھن والے، نبی پاک علیہ السلام دی غلامی دا دم بھرن والے اسی بھتیجا سمجھ کے یا اپنا کوئی وڈا سمجھ کے یا کسی قسم دا کوئی ہور تعلق نہیں، بلکہ صرف ایک غلامی دا دعویٰ رکھ کے اور اللہ تعالیٰ دا محبوب اور اس دا نبی اور رسول سمجھ کے جدو نبی پاک علیہ السلام دی ولادت دی حضور دی آمد دی خوشی بنا کے تے اللہ تعالیٰ سانو کس طرح معروف جدو ایک کافر نہیں محروم تو ایک مومن جڑا وہ کس طرح محروم ہو سکتا ہے۔ اس واسطے یہ خوشیاں منانا، محفل منعقد کرنا ایک قسمت والوں کی گل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ساڈا ساریاں دا آمنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور انہاں محافل نو درود پاک نو اللہ تعالی ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ درود پاک پڑھ دیو نا سارے، بس ایک درود پاک دی فضیلت بیان کر کے میں اپنی معروضات نو ختم کردا۔ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے کہ من صلی علی واحدتا صلی اللہ بہا علیہ عشر، جیڑا بندہ میرے تے ایک باری درود پاک پڑھ دے اللہ تعالیٰ اس تے 10 بار رحمتاں نازل فرمائے۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیڑا بندہ 10 باری درود پاک پڑھ دے اللہ تعالیٰ اس تے 100 رحمت نازل فرمائے۔ جیڑا 100 باری پڑھ دے اللہ تعالیٰ اس تے 1000 رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ جیڑا 100 باری درود پاک پڑھ دے اللہ تبارک و تعالی اس دے متھے اپر دوواں اکھاں دے درمیان لکھ دیندا ہے کہ اے بندہ جہنم دی اگ تو اور منافقت تو پاک۔ سبحان اللہ۔ جہنم دی اگ بھی اس دے نیڑے نہیں لگن لگی اور منافقت دے نال بھی اس بندے دا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پتہ کہ چلیا کہ درود پاک دی جڑا عادت بنا لوے، درود پاک پڑھن والا بندہ منافق نہیں، درود پاک پڑھن والا بندہ منافق نہیں ہوندا، تے جڑا منافق ہوے وہ درود پاک۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ کریم سن عمل دی توفیق عطا فرمائے۔